اچھا ناظرین، ایک اور اس کے ساتھ ہی میں ایک متھ ہے جو بلکہ ایک دو متھ ہے جو عمران خان کے حوالے سے بار بار ذکر آتا ہے، اور میں وہ جو دونوں متھس ہیں وہ ان کا ذکر آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک متھ یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ اقتصادی ترقی کے زینے پار کر دیتی ہے، اگر ملک میں بالکل واقعتاً حقیقت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگتی ہیں تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، ایک یہ متھ ہے۔ اور دوسری متھ یہ ہے کسی بھی بڑی دفاعی کامیابی کی صورت میں عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی۔ ناظرین یہ دونوں متھس ہیں، ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین اس ملک میں کچھ بھی ہو جائے، ایک بار یا تو عمران خان کو اس کا مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا جو پہلے سے اس کو ملا تھا فروری میں، یا ناظرین نئے اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے۔ ایک بار تو وزیر اعظم عمران خان آئے گا واپس، اس کے بغیر یہ زخم جو لگ چکے ہیں پوری قوم کو یہ مندمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ناظرین یہ ایک حقیقت ہے، آپ پولیٹیکل سائنس کے کسی بڑے سے بڑے ایکسپرٹ سے بات کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ اپنے خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی لیڈر مقبولیت کی اس معراج تک پہنچ گیا ہے تو اس کو ایک بار اقتدار کے سنگھاسن پہ ضرور بٹھانا پڑا، چاہے اس کے بعد وہ 6 ماہ کے اندر ہی غیر مقبول ہو گیا ہو، لیکن ایک بار ضرور بٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، مقبولیت کو ایک راستہ ضرور دینا پڑا، اور وہ راستہ یہی تھا کہ سب کو وزارت عظمیٰ یا اقتدار دینا پڑا تھا، شفاف انتخابات کروانے پڑے تھے، پھر ہی ان کی آہستہ آہستہ خود بخود وہ جیسا بھی سرو کریں پھر لوگ عوام فیصلہ کریں گے۔